سی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اللہ نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، ہمیں ان سے بہت خیر بھی ملتی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ہمیں ہرٹ بھی کر جاتے ہیں۔ ان دس ویڈیو I'll tell you some of the things you can do جب آپ کو کوئی فیملی ممبر ہرٹ کرے۔ The moment they are hurting you, stop them۔ اگر آپ کے سامنے آپ کا بڑا ہے تو ڈونٹ ٹاک بیک، آپ اس وقت جواب مت دیں، اور ایون اگر چھوٹا بھی ہے تو رک جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم میں ایموشنل ہو جائیں یا رونے لگ جائیں، تو اس ٹائم پہ زیادہ بات مت کریں، کیونکہ تب آپ عقل سے نہیں ایموشن سے بات کریں گی، اور ایموشن سے آپ کی عقل پہ پردہ پڑ جائے گا۔ آپ کوئی ایسی بات بول دیں گی جس سے آپ بری بن جائیں گی، پھر آپ کو سوری کرنا ہوگی، اور پھر آپ اس بات کو چھیڑ بھی نہیں سکتی کہ آپ کو اس انسان کی کس بات نے ہرٹ کیا تھا، کیونکہ اب آپ ہرٹ کرنے والی ہو گئی ہیں، آپ نے سامنے والے کو اپنی زبان سے ہرٹ کر دیا۔ سو اٹس بیٹر ٹو ٹاک وین یو گیٹ بیٹر ایموشنلی۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں اس پوزیشن میں ہیں کہ بات کر سکیں، کہ ہم کچھ دیر بعد بات کریں۔ جب کوئی فیملی ممبر ہرٹ کرے تو کسی اور کمرے میں چلی جائیں، روئیں، دل ہلکا کریں، تکلیف کو باہر نکالیں اور خود کو اسپیس دیں، اس چیز کو سمجھنے کی کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ خود سے پوچھیں ایسا کیسے ہونا روکا جا سکتا تھا، آپ کو ہرٹ ایگزیکٹلی کس بات نے کی ہے۔ خود کو بتائیں کہ ہاں یہ بات مجھے تکلیف دہ لگی تھی، پھر دل کھول کے روئیں، لیکن اس بات کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ جو بھی ہو جائے آپ نے سب سے پہلے بات کرنی ہے اللہ سے۔ کسی دوست، کسی اور فیملی ممبر سے پہلے آپ نے اللہ کو شکایت لگانی ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے مجھے یہ بات کی ہے اور مجھے اس نے تکلیف دی ہے، اس کو مسئلہ بتانا ہے، اور پھر آپ پریکٹیکل حل کی طرف جائیں گی۔ کوئی ایسا ٹائم چوز کریں جس میں آپ کا اور آپ کی فیملی کے اس ممبر کا موڈ اچھا ہو، اور پھر ان کو سکون اور آرام کے ساتھ بتائیں کہ مجھے آپ کی اس بات سے تکلیف ہوئی ہے۔ جب ایسا ٹائم آتا ہے کہ دونوں کے موڈز اچھے ہوتے ہیں تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اب تو وہ مومنٹ گزر گیا، اب تو سب ٹھیک ہے۔ نو، اب سب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ایک مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا۔ وہ کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ آپ کے دل میں رہ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا انسان اس بات کو بھول جائے، لیکن کیونکہ آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو آپ کے دل میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ مجھے اس سے یہ تکلیف ملی تھی، اور یہ کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ مجھے اس بات نے تکلیف دی ہے، مجھے برا لگا ہے، آپ نے یہ بات کی تھی، مجھے برا لگا ہے۔ سو یو ہیو ٹو سے دس، میرا دل دکھا ہے آپ کی اس بات سے۔ یو مسٹ سے اینی آف دس، اینڈ اف یو ڈونٹ دین گیٹ ریڈی فار دا نیکسٹ ٹائم دے ہرٹ یو۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میرے ساتھ آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا، میری XYZ چیز پہ آپ نے جو بات کی ہے میں آئندہ اس کو برداشت نہیں کروں گی، پلیز آئندہ خیال رکھیے گا، میک شور یو ڈونٹ گیٹ روڈ، پلیز ایک پرسکون ٹون میں بات کیجیے گا۔ بعض اوقات ہماری فیملی کی طرف سے ہرٹفل باتیں اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ وہ خود سٹریس اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اینڈ اف یو فیل دس تو آپ ان سے آرام سے بات کر کے پوچھیں کہ کیا بات ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہیں۔ ہاں، اس طرح پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے بیہیویئر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایمپتھی دکھا رہی ہیں تاکہ اس سچویشن کا حل نکلا جا سکے۔ اگر تو آپ دونوں کے معاملات ریزالو نہیں ہو رہے ایون آپ کی بات کرنے سے بھی، تو کسی اور فیملی ممبر کو انوالو کریں تاکہ وہ پرابلم کو بہتر طریقے سے، بہتر زاویے سے دیکھیں۔ فار ایگزامپل، اف یور سبلنگ از ہرٹنگ یو، تو آپ کسی پیرنٹ کو انوالو کریں یا کسی اور سبلنگ کو، اور انہیں انفارم کریں کہ یہ مجھے ایسی باتوں پہ ہرٹ کر رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں، اور آپ بھی ان کو سمجھائیں۔ پلیز باتوں کو دل میں رکھ کے مٹی مت ڈالا کریں، بلکہ ان کو ریزالو کیا کریں، ان کو باہر نکالا کریں، ان کو ایکسپریس کیا کریں۔ ہاں، آپ کو روڈ نہیں ہونا، آپ کو تمیز کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس بات کو سامنے رکھنا ہے۔ And you are not stupid if you felt hurt because of something۔ اگر آپ کو احساس ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، برا محسوس کروایا ہے، تو وہ ان کی طرف سے ان انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے اور انٹینشنلی بھی، لیکن آپ نے اگلے بندے کو بتانا ہے کہ مجھے یہ چیز بری لگی ہے، کہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتی ہو، تم ہمیشہ میرا دل دکھاتی ہو، آپ میرا سکون خراب کرتے ہیں۔
ان کی 10% ایسی باتیں جو آپ کو ہرٹ کرتی ہیں آپ کو اندھا نہ کر دیں کہ آپ ان کی 90% اچھائی کو نظر انداز کر دیں. آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ یس شی اور ہی از ہرٹنگ می، لیکن مجھے اسے خیر بھی ملتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اکنالج کیا تھا کہ فرعون نے ان کو پالا ہے اپنے گھر میں، لیکن وہ ظلم کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے فرعون کی جو پوائنٹ میں اچھائی تھی انہوں نے اس کو بھی اکنالج کیا، اور پھر کانفیڈنٹلی فرعون کو اس کے الٹے کاموں پہ وارن کیا تھا. آپ اپنے اس فیملی ممبر سے یہ کہیں کہ کیا ہم اس ٹاپک پہ اس طرح بات کریں کہ ہم دونوں ہرٹ نہ ہوں، اور اکنالج کریں کہ ہاں وہ آپ کے فیملی ممبر ہیں، وہ آپ کا خون ہے یا کوئی اور رشتہ ہے آپ کا ان سے. تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کو تکلیف ہو، ایسے شو نہیں کروانے کہ وہ ہمیشہ برے رہتے ہیں. جب آپ ایسا کرتی ہیں آپ تو ہمیشہ ہی برا کرتے ہیں میرے ساتھ، تو پھر وہ انسان ویسا بن کے بھی دکھاتا ہے جیسا آپ گمان کرتی ہیں اس سے. اس بات کو بھولیں مت. آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی ابن حرب کو سیدنا حمزہ کا قتل معاف کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے کبھی مت آنا. تو یہ انسان بھول نہیں سکتا. جب انسان بھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ ایک ٹراما بن کے رہ جاتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن 100 سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی کہ اگر کسی نے آپ کو ایک طریقے سے ہرٹ کیا ہے، کسی ایک ٹاپک پہ ہرٹ کیا ہے، فار ایگزامپل آپ کی لکس پہ ہرٹ کیا ہے، تو آئندہ اس کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی لکس پہ کوئی بات کرے. اور اگر کرے تو آپ نے چپ نہیں بیٹھنا. اگر پہلی بار آپ چپ رہی ہیں تو سیکنڈ ٹائم تو آپ کا جواز ہی نہیں بنتا نا کہ آپ چپ رہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. آپ کا جسم، آپ کی روح اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کی طرف. اور آپ کون ہیں؟ آپ عقل ہیں. آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے لوگوں سے، خود سے. اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ہمت دے اس سچویشن کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنے کی. کیونکہ دیکھیں آپ ایسے لوگوں میں اپنی چوائس سے نہیں آئیں. یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کی فیملی اللہ کی طرف سے ہے. ہاں لیکن معاملات خراب کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے. جیسے سورہ شورا میں اللہ نے کہا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو اللہ درگزر بھی کر دیتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ جو بھی تکلیف آپ کو اور مجھے پہنچتی ہے اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ ہم نے جو کام الٹا کیا ہے، جو کام خراب کیا ہے، اللہ ہمیں ہماری کوتاہیاں معاف کر دے اور پھر ہمارے لیے بہترین راستہ نکال دے. ہم خود کون سا انوسینٹ ہوتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے دل نہیں دکھاتے؟ کیا ہم لوگوں کو ہرٹ نہیں کرتے؟ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، اچھا تو جو چگلیاں کرتی ہیں وہ کس کھاتے میں آتی ہیں؟ وہ برا کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہم ڈیلی کرتے ہیں اور انکانشیسلی کرتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پھر ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنی فیملی ممبرس کے لیے بھی دعا کریں، اور پھر اللہ سے بات کریں، اس سے اپنا مسئلہ شیئر کریں کہ یا اللہ یہ تیری بندی ہے، یہ تیرا بندہ ہے اور میں بھی تیری ہی ہوں. اگر کسی سٹریس سے وہ انسان گزر رہا ہے تو اس پہ رحم کر اور اس کا دل میرے لیے نرم کر دے. میری ایک بات یاد رکھیں، آپ کو ہرٹ ہمیشہ آپ کے اپنے کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ریلیشنز ہیں، پیرنٹس، بہن بھائی، دوست، اسپاؤس، یہی لوگ ہرٹ کرتے ہیں. بچے بھی ایون. اسٹرینجرز کبھی آپ کو ہرٹ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ آپ کو اوفینڈ کرتے ہیں. اگر آپ اسٹرینجر سے ہرٹ ہو رہی ہیں تو دیٹ مینس سم تھنگ از رانگ ود یو. یہ فیملی ممبرز اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں. ہم دوست اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں، لیکن فیملی ممبرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ اللہ چوز کرتا ہے ہمارے لیے. اور اللہ خود کہتا ہے سورہ طلاق میں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور پھر وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. اگر آپ کو پتہ ہو تو محبت بھی رزق کی طرح ملتی ہے. سو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا. اس لیے پریشان نہیں ہوں اور اس پہ ٹرسٹ رکھیں، وہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے.